وَأَرِنَا بَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی اس بھیڑ میں ہم بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کاروان توحید میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم اس کاروان توحید میں ان احباب کی جانب رخ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سابقہ مذہب کو الوداع کہتے ہوئے شاہراہ ایمان کو اختیار کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ ہاں، مجھے ڈاکٹر محمد فاروق کہتے ہیں اور میں مکہ کے اندر کنگ فیصل ہاسپٹل کے اندر آرتھوپیڈک سرجن ہوں، اور یہاں پر 4 سال سے الحمدللہ ہوں میں، اور یہیں پر قیام بھی میرا یہیں مکہ کے اندر ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بھوپال سے ہے، انڈیا میں، اور 4 سال ہوئے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو تھے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، بالکل درست ہے۔ پہلے میں ہندو مذہب سے میرا تعلق تھا، پر جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا اس ٹائم میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے کہ یہ بتوں کی جو عبادت ہوتی ہے کیا یہ سچائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں نے بڑا غور فکر کیا، اور پھر میں نے دوسرے مذہبوں کا بھی مطالعہ شروع کیا، ان کو پڑھنا شروع کیا، تو اس میں نے یہ دیکھا اور جو کنکلوژن نکالا وہ یہ نکالا کہ اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ عقل مند کوئی ہے تو وہ انسان ہے، جی، اور عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے سے کم عقل مند چیز، جیسے پتھر ہیں یا جو اچھے انسان دنیا میں گزرے وہ مر کے چلے گئے، یا دوسری اور چیزیں جو دنیا میں آج موجود نہیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ ساری کی ساری سے زیادہ قیمتی عقل مند انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو وہ اپنے سے زیادہ کم عقل مند چیز کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی مجھے ہندو مذہب کے اندر نظر آئی کہ جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو وہ اپنے سے انفیریئر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اپنے سے گری ہوئی چیز کے آگے سر ٹیک رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی لگی۔ اس چیز نے مجھے آگے پہنچاتے میں نے بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ پڑھا، اس کے اندر بھی مجھے کرپشن نظر آیا۔ اس کے علاوہ اور بدھسٹ ریلیجن ہیں، جینزم ہے، اور دوسری اور مذاہب ہیں، ان کے سب کا میں نے کی اسٹڈی کرنے کے بعد جب میں اسلام کی طرف آخر میں گیا تو اسلام میں مجھے سچائی نظر آئی، اور پھر میں نے اسلام مذہب کو قبول کیا اور اس کے اندر میں نے قدم رکھا، اور الحمدللہ آج میرا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ آپ اسلام جب آپ نے قبول کیا تو یہ آپ کی اپنی تحقیق تھی یا کسی نے اسلام کی آپ کو دعوت دی؟ میرے بہت سارے دوست اسکول میں تھے جو مجھے ان کے اعمال دیکھ کر کہ وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا ان کی اچھی چیزیں دیکھ کر میں متاثر ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا یہ لوگ صرف ایک بار مجھے مسجد میں بھی جانا ہوا میرے ایک مسلم دوست کے ساتھ، تو میں نے دیکھا اس نے مجھے مسجد میں داخل کیا، مجھے بٹھایا اور وہ نماز پڑھتا رہا، تو میں چاروں طرف دیکھتا رہا کہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو کوئی بھی بت نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم صرف اس اکیلے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم کسی کو شامل نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے، اور اسی کے آگے ہم سر ٹیکتے ہیں۔ تو اس چیز نے بھی مجھے بڑا متاثر کیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا مجھے آپ بتائیے، مجھے اگر اس کا ادھین کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے نالج حاصل کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قرآن جو ہے ہمارے محمد آخری پیغمبر ہیں، ان کی اوپر جو کتاب اوترت ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، وہ کتاب کو آپ پڑھیں، آپ کو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر میں نے اس کا ہندی میں ترجمہ لا کر پڑھا، اللہ نے میرے دل اور دماغ کو بالکل حق کی طرف مائل کر دیا، اور الحمدللہ آج میں خوش ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ مل گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے جو یقیناً اسلام کو قبول کیا ہے وہ جذبہ یا وہ قدم قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ ہندو تھے، ہندو مذہب کے کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا؟ ہندو مذہب میں میرا تعلق جو تھا برہمن خاندان سے میں تعلق رکھتا تھا، اور ہم لوگ اپنا سرنیم کنوجیا لگاتے تھے، تو میرا پرانا نام BL کنوجیا تھا، بہاری لال کنوجیا۔ اور اب میں جب اس کے اندر داخل ہوا
اسلام کے اندر. تو اب میرا نام محمد فاروق ہے. آپ اسلام لانے کے بعد کس اسلام کے کون سے فرقے سے آپ کا تعلق جڑا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ جو ہے گروپس کے اندر بٹے ہوئے ہیں. تو یہی حالت ہوتی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس وقت وہ ایک ایشور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بنا ہوا ایک بندہ ہوتا ہے، اور اس کو جب خدا نے ہی پیدا کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ خدا الگ الگ مذہب تو پیدا نہیں کرے گا. اس نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کرتا ہے. پر جب میں بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اگر مجھ پر کسی فرقے نے یا کسی گروپ نے ہاتھ رکھا کہ آؤ ہم آپ کو 3 دن کی جماعت میں لے چلتے ہیں، تو تبلیغی جماعت ہمارے یہاں پر زور ہے. بھوپال سے میرا تعلق ہے، بھوپال کے اندر تبلیغی جماعت کا سب سے زیادہ زور ہے. تو ان میں سے انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ 3 دن کی جماعت میں چلیے. میں 3 دن کے لیے وہاں گیا تو میں نے دیکھا یہ لوگ تو بہت اچھی بات کرتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ان سب کو دیکھ کر میں متاثر ہو گیا. میں سوچا یہی حق ہے. اسی طریقے سے جو آدمی جماعت اسلامی کے علاقے میں رہتا ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں چلیے صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو جو ہے بہت اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، ہمارے یہاں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو شخص جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور جو آدمی اس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اسی گروپ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. جبکہ یہ حق نہیں ہے. حق تو یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ حق کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. حق کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور وہ ہیں علماء سو، سب سے بڑے دشمن ہیں. تو انہوں نے مذہب کو توڑا اور اپنے فائدے کے لیے مذہب کو توڑ کر اسے اسلام کا نام دیا. اس دھوکے کے اندر میں بھی آیا. پھر اس کے بعد ان دھوکوں کے اندر پڑھتے پڑھتے جب میں نے تحقیق کری، قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھا، میں نے مکے میں آنے کے بعد جہاں سے اسلام پھیلا ہے، اور یہاں سمجھنے کی کوشش کری، تو مجھے حق پتہ چلا کہ حق صرف قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے، رضی اللہ و رضون. تو یہ ہمارے لیے 3 لوگ کے علاوہ اگر جو آدمی کسی شخص کی بات کرتا ہے اس کی بات نہیں قبول کری جائے گی تو قرآن کی، حدیث کی اور صحابہ کی، سلف صالحین کی. وہ راستہ مجھے مل گیا. آج میں بہت خوش ہوں، دل کو بہت زیادہ تسلی ہے، اور تسلی کے ساتھ ساتھ میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا جو پہلے مطمئن نہیں تھا، اور آج میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں حق کروں. الحمدللہ. آپ یہ فرمائیے کہ یہ حق کی دعوت آپ تک کیسے پہنچی؟ میں جب سعودی عرب کے اندر آیا تو مجھے یہاں پر میرے دوست ہیں کچھ ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ چلیے صاحب مکتب جالیات ہیں یہاں پر جہاں پر دعویٰ کا کام ہوتا ہے. کیونکہ میں دعویٰ کے پروگرام سے پہلے بھی جڑا رہا ہوں انڈیا میں، تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسے سینٹرز ہوں جہاں میں دعوت کا کام کر سکوں. تو پھر میں ان دعوت کے سینٹر سے جڑا. تو وہاں پر جو سلفی عقیدے کے علماء ہیں ان کے بیچ میں نے رابطہ قائم کیا، اور ان سے میں نے بہت سارے سوالات جواب کیے. انہوں نے مجھے مطمئن جواب دیے. میں نے ان کو قرآن و حدیث کے اندر آ کے اس کی تحقیق کری، کیونکہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ علماء جو کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ اندھے ہو کے اسے مان لیتے ہیں. میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی کہ یہود اور نصارہ جو گمراہ ہوئے وہ بہت ساری وجوہات رہیں گمراہ ہونے کی. ایک وجوہات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے علماؤں کو اپنا رب بنا بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 31 میں فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اتخذوا بنا لیا ارباب یعنی علماؤں کو، ورهبانهم اور اپنے بزرگوں کو اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اور وہ ان کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے، اور یہی گمراہی کا سبب بنا ان یہود نصارہ کا بھی. اور اللہ کے رسول نے ہم پر نشاندہی کر دی تھی اور ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر مت چلنا، یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اور وہی چیز آج ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی اپنا کے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے علماؤں کو آنکھیں بند کر کے مان لیا، اور جو دلیل قرآن تھی، حدیث تھی، صحابہ کی زندگی تھی، اس کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کری، اور ان کی آنکھیں بند کر کے. اور وہ لوگ کا کام ہی یہی ہے کہ انسانوں کو قرآن سے اور حدیث سے روک رہے ہیں وہ لوگ. جب آپ تبلیغی جماعت میں جڑے تھے مسلمان ہونے کے بعد، اور انہی کی دعوت پر غالباً آپ نے اسلام بھی قبول کیا، تو اس جماعت سے آپ کو کیوں بیزاری پیدا ہوئی؟ کن وجوہات پر آپ نے اس جماعت کو آپ نے چھوڑا ہے؟ سب سے بنیادی چیز اسلام کے اندر عقیدہ ہوتی ہے. جب میں سعودی عرب کے اندر آیا تو مجھے سب سے پہلے یہاں پر جو علم میں نے حاصل کیا وہ عقیدے کا کیا کہ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے. جب یہ والی چیز سامنے آئی
تو میں نے اس عقیدے کو قرآن، صحیح حدیث اور صحابہ کی زندگی، اور وہ عقیدہ جب میں نے دیکھا کہ وہ عقیدہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ہے ماتردی اور ابو الحسن اشعری نے جو عقیدہ لکھ کر دے دیا، ایک شخص ہیں انہوں نے لکھ کر دے دیا، اس عقیدے کو لوگ مان رہے ہیں. اور دوسرا وہ لوگ مسلک میں حنفی ہیں کہ صاحب امام ابو حنیفہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، اللہ کے رسول امام ہیں، اور وہ ان کو امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں اور ان کو اپنا امام سمجھے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ کہ طریقہ رسول کا ہونا چاہیے، انہوں نے طریقت اختیار کری ہے نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، صوفی طریقے کو. اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہر معاملے کے اندر طریقہ بھی ان کا صوفی ہے، عقیدہ بھی ان کا صوفی ہے. وہ عقیدے کے اندر صرف عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، قرآن صحیح حدیث کا صحابہ کا چلے گا، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ صوفیہ والا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ان کے یہاں کی کتابیں. ان کی ساری کتابیں میں نے پڑھی، دیوبند کے علماؤں کی ساری کتابیں پڑھی. اس کے اندر فضائل اعمال جو تبلیغی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ایسے ایسے قصے ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی کرنے والے قصے ہیں. اللہ کرے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے، لوگ اس کو کھول کر اس کو قرآن اور حدیث سے ملا کر پڑھیں، اس کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ملے گا. ہمارے یہاں کے لوگوں کو قرآن حدیث سے روکا گیا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا. ہمیں 15 سال تبلیغی جماعت میں رہا، پر کسی علماء نے کسی شخص نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھو، حدیث کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھو. میری 25 سال کی زندگی آج گزر رہی ہے اسلام کے اندر، پر میں نے یہ دیکھا کہ کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے گھر میں بخاری ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فریج ہے؟ ہاں صاحب میرے گھر میں فریج ہے. کیا آپ کے گھر میں بخاری ہے؟ نہیں صاحب بخاری نہیں ہے. تو جب ہمارے گھر میں صحیح اتھینٹک صحیح حدیثوں کی کتابیں ہی نہیں ہوں گی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات. آپ کا محض یہ کہہ دینا کہ ان کی کتابوں میں برے عقیدے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ناظرین کے لیے شاید کافی نہ ہوگا. کیا آپ اس وقت کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ فضائل اعمال کے اندر اگر فضائل صدقات اٹھاتے ہیں اس کے اندر بہت سارے قصے ملیں گے آپ کو. ایک قصہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بھوکے تھے تو اس میں لکھا ہے کہ وہ قبر اطہر پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ تشریف فرما تھے. وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، میں آج کا مہمان ہوں. اسی حالت میں ان کو غنودگی آ جاتی ہے اور اس کے بعد خواب میں اللہ کے رسول ان کو ایک روٹی عطا فرماتے ہیں. لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ آدھی روٹی تو وہ غنودگی میں نیند کے اندر کھا لیتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ جس کو بھوک لگی ہو اس کو غنودگی آنا نہیں چاہیے. ان کو غنودگی آئی. اس کے بعد پھر جب ان کی نیند کھلتی ہے تو آدھی روٹی یہ خواب میں کھا لیتے ہیں، آدھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے صبح. آپ اس بات کے اوپر غور کریں. یہ قصہ صرف میں نے چاولوں میں سے صرف ایک چاول نکال کر بتایا ہے کہ سارے چاول گندے ہیں کہ نہیں. ایک چاول دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. یہی بات آپ دیکھیں جب غزوہ خندق کا ٹائم ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز کے اوپر خندق کھودی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، آپ دیکھیے میرے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے. پیٹ بتاتے ہیں وہ، تو اللہ کے رسول کپڑا اٹھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی نہیں مل رہی ہے وہاں پر، اور ان کے بزرگ قبروں پر پہنچتے ہیں تو ان کو روٹی ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور چل رہا ہے نعوذ باللہ وہاں پر، جو ان کو روٹی دی جاتی ہے ان کے بزرگوں کو. یہ اپنے بزرگوں کو بیچ میں لا کر اتنا بڑھاوا دیتے ہیں. یہ ہے دین کے اندر غلو کرنا. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ اس گندے عقیدے. ایک قصہ اور آتا ہے کہ ایک بزرگ 12 سال تک جنگل میں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 12 سال کے بعد قبر اطہر پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کا مہمان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور ان کو دینار دیتے ہیں، اور وہ دینار لے کر خواب میں دینار لے کر جو ہے روٹی اور فالودہ خریدتے ہیں اور پھر جنگل میں چلے جاتے ہیں. تو ان لوگوں کی جو دعوت ہے وہ رہبانیت کی دعوت ہے. ان لوگوں کی دعوت قرآن حدیث کی دعوت نہیں ہے. اس کی دلیل ہے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی ہے. اور یہ لوگ جو دعوت دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں صوفیت کی دعوت ہے، یہ پوری کی پوری بزرگان دین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ قرآن اور حدیث سے یہ لوگ دور رکھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں ان کی دعوتوں میں؟ تبلیغی جماعت کے اندر میں نے 15 سال کام کیا ہے، اور 15 سال کے اندر میں نے کبھی کوئی چیز
سیکھی نہیں وہاں سے، مجھے کوئی بھی چیز اتھینٹک طریقے سے نہیں سیکھی. جیسے قرآن ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں ایسا نظامی نہیں ہے کہ کوئی عالم جماعت کو لے کر جائے. وہاں کوئی شخص جو 4 مہینے لگا لیتا ہے اس کو جماعت کا بہت بڑا کارکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو امیر بنا کے جماعت کا بھیج دیا جاتا ہے. نہ تو ان کے پاس اتھینٹک نالج ہے، نہ ان کو قرآن حدیث پڑھایا جاتا. یہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں وہاں پر؟ یہ دعوت دیتے ہیں بزرگوں کی. نہ قرآن میرا درست ہو پایا وہاں پر، نہ میں حدیث جانتا ہوں کتنی حدیث کی کتابیں ہیں، نہ میں یہ سمجھ پایا کہ ان لوگوں کے پاس میں نے سیکھا کیا. بس ان کے پاس صرف جا کر رہبانیت سیکھی بس، اور ان کے پاس صوفیت سیکھی، اور جس کی وجہ سے دل جو ہے تکلیف میں رہتا تھا، پریشانی میں رہتا تھا. ایک ڈر لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہندو مذہب سے اسلام میں آیا ہوں، پر مجھے کبھی تسلی نہیں ملی. پر اللہ کا شکر ہے جب میں نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہاں سمجھا اور سمجھنے کی کوشش کری اور حدیثوں کو سمجھا، آج ماشاءاللہ میرے پاس سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں پوری، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، یہ ساری کتابیں ہیں الحمدللہ. قرآن ترجمے کے ساتھ ہے، ان کی لغات ہیں میرے پاس ماشاءاللہ. میں محنت کر رہا ہوں اس کے ساتھ، بڑے بڑے علماؤں کے ٹچ میں رہ کر میں علم حاصل کر رہا ہوں اور عالم کے کورس کی تیاری کر رہا ہوں الحمدللہ. تجوید سیکھ رہا ہوں، مجھے بہت تسلی ہے اور میں حق پر ہوں الحمدللہ. اور میں اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ میں حق پر آ گیا ہوں، کیونکہ میرے دل کو سکون مل گیا الحمدللہ. الحمدللہ. کن علماء کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں جن سے آپ رابطے میں ہیں؟ میں یہاں پر علماؤں میں سے ایک شیخ عزیر ہیں جو ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی کری ہے حدیث کے اندر، اور ایک جمال اختر ہیں یہاں مکے کے اندر جنہوں نے عقیدے کے اندر پی ایچ ڈی کری ہے الحمدللہ، ان کے ٹچ میں ہوں. اور میرے استادوں کے اندر کچھ استاد جو ہیں جن کا تعلق جدہ سے ہے، ان کے ساتھ بھی ہوں میں ماشاءاللہ، ان سے بھی علم حاصل کر رہا ہوں میں. تو ماشاءاللہ 6-7 علماء ہیں جن کے بیچ میں ہوں ماشاءاللہ، اور ان سے علم حاصل کر رہا ہوں. آپ جب ہندو سے مسلمان ہوئے، آپ نے چونکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو کیا ہندو مذہب کے جب آپ نے توبہ کی کیا کچھ پریشانیوں کا سامنا آپ نے کیا؟ بہت ساری پریشانیوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جس مذہب کے اندر آدمی ہوتا ہے تو اس کا تعلق صرف اس شخص کا صرف مذہب سے ہی نہیں ہوتا. میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن جو اسی مذہب کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بیچ میں انتشار پیدا ہو گیا کہ میرے پر بہت سارے شک کیے گئے کہ ہو سکتا ہے کسی لڑکی کے چکر میں یہ مسلمان ہوا ہو اور کسی نے اس پہ جادو ٹونا کر دیا ہو. تو مجھے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کیا. مجھے گھر والے بہت بڑے بڑے باباؤں کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے مجھ پہ جھاڑا پھوکی کری، بہت ساری چیزیں کری. انہوں نے کچھ راکھ مجھے کھانے کے لیے، پینے کے لیے دی، سب چیزیں. میں نے اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑا. میں نے جو بھی مجھے اس وقت قرآن یاد تھا کہ جب آدمی کو قرآن یاد ہوتا ہے اس کے دل کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی. جب اللہ جس شخص کو ہدایت دے دے، سیدھا راستہ بتا دے، اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو الحمدللہ مجھے ماں باپ جہاں بھی لے جاتے تھے میں ان کے ساتھ جاتا تھا. جن لوگوں سے انہوں نے میری ڈیبیٹ کرائی ان لوگوں سے میں نے ڈیبیٹ بھی کری اور ہر جگہ میں نے فتح حاصل کری الحمدللہ. انہوں نے جو کچھ مجھے پینے کھانے کے لیے دیا میں نے ان کے سامنے بسم اللہ کر کر اور جو یہ قرآن یاد تھا اس کو پڑھ کر میں نے کھایا الحمدللہ. کچھ نہیں ہوا. آج میرے ماں باپ مطمئن ہے کہ میرا لڑکا سیدھے راستے پر ہے. میں ان کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوں جو پہلے نہیں کرتا تھا. جو اسلام نے مجھے بتایا کہ تمہارے ماں باپ پہ تمہارے حق ہے، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تب بھی ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرو. تو میں نے ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیے. تو میرے ماں باپ آج مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کے اہل خانہ میں سے والدین میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا یا کسی اور رشتہ دار نے؟ ابھی میرے رشتہ داروں میں سے کسی نے قبول نہیں کیا. میں ان کے سامنے حق بات رکھتا ہوں، حق بات تسلیم بھی کرتے ہیں کہ آپ حق پر ہو، صحیح راستے کے اوپر ہو. پر میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کا کام ہے کہ اس کو حکمت کے ساتھ دعوت پہنچا دینا. تو ابھی نہ وہ ساری زمین نرم ہو رہی ہے. میں دھیرے دھیرے کوشش کر رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں. مکہ میں دعائیں کر رہا ہوں میرے ماں باپ کے لیے، اللہ ان کو سیدھے راستے پر لے آئے تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ جنت میں جائیں. آپ کیا شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں، میں شادی شدہ ہوں ماشاءاللہ. میرا ایک بچہ ہے ابھی. آپ کی اہلیہ کے بارے میں کیا، وہ بائی برتھ مسلم ہے یا نہیں؟ وہ بائی برتھ مسلم ہے اور ان کا تعلق ان کے ابا جو تھے وہ دیوبند کے بڑے علماؤں میں سے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہے کہ اب میں نے اپنی بیوی پہ بھی کام کیا ماشاءاللہ. ان کے سامنے حق رکھا اور ان کے سمجھ میں آیا اور انہوں نے ماشاءاللہ حق کو قبول کر لیا ہے. اور الحمدللہ ان کے ابا کا انتقال ابھی 1 سال پہلے ہوا ہے. اور اللہ اگر مجھے ٹائم دیتا اور وقت دیتا اور وہ حیات ہوتے تو میری یہ نیت تھی کہ میں ضرور بضرور جو ہے ان تک بھی حق بات پہنچانے کی کوشش کرتا. اور اس کے باوجود بھی میں آنے کے بعد وہ ضعیف تھے، کافی بیمار تھے. میں نے ان کی طرف سے حج بھی کیا ماشاءاللہ. آپ جب اسلام لائے، ہندوازم سے چھوڑ کر اسلام قبول کیا، آپ پر یقینی
امتحانات سے آپ گزرے ہوں گے. جب تبلیغی جماعت چھوڑ کر آپ اہل حدیث ہوئے, کیا کبھی کسی امتحان سے گزرنا پڑا آپ کو؟ میرے سارے دوست, پورا خاندان جہاں میری شادی ہوئی ہے, سارے لوگوں کا تعلق تبلیغی جماعت سے. جب میں حق کو میں نے قبول کیا اور جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو کچھ لوگوں نے تو اسے قبول کیا, بلکہ سب لوگوں کے لیے کہ نئی بات تھی کہ کون سی بات آپ ہمیں بتا رہے ہو. ابھی تک تو ہم اپنے بزرگوں کو مانتے چلے آ رہے تھے, ابھی تک تو جو ہمارے بڑے ہم سے کہتے چلے آ رہے ہیں اسی کو ہم مانتے چلے آ رہے ہیں. جب میں نے ان کے سامنے قرآن کی, سنت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات رکھی کہ میں مکہ کے اندر اس زمین سے آپ کے سامنے یہ دعوت لے کر آیا ہوں جس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے اور انہوں نے حق بات پہنچائی تھی, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجاز کے اندر قیامت تک دین جو ہے حق کے اوپر رہے گا, تو میں وہ بات ان کے سامنے جب میں نے رکھی کہ ہمیں قرآن کو, صحیح حدیث کو, صحابہ کی زندگی کو قبول کرنا چاہیے, تو کچھ لوگوں نے تو اعتراض پیدا کر دیا اور کچھ علماؤں نے تو میرے ساتھ یہ کوشش کری کہ ذرا مخبر بنا کے بھیجے کہ یہ شخص کیا کام کر رہا ہے, اس کو ذرا معلوم کر کے آؤ. تو انتشار یہ پیدا ہوا کہ علماؤں کی طرف سے لوگوں کو بھڑکایا گیا میرے خلاف, بتایا گیا کہ یہ شخص غلط کام کر رہا ہے, اس کو روکو, اس کسی طریقے سے کم. تو جب میں نے ان سے کہا کہ اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ بیٹھو, ہم لوگ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں, اگر کوئی بات غلط میں کہتا ہوں قرآن سے میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں. پر وہ لوگ اس بات کے اوپر تیار نہیں ہیں, بس صرف وہ لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شخص اپنی اس دعوت کو روک دے, اور یہ آخری سانس تک میں اس دعوت کو نہیں روک سکتا. اللہ اور اس رسول کی یہ دعوت میرے اوپر آبلیگیٹری ہے, اور ہر اس مسلمان شخص کے اوپر جو حق کی دعوت رکھنا چاہتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حق کی دعوت پہنچائے. تو میں یہ آخری سانس تک اس کام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا, اور انشاءاللہ چاہے اس راستے میں میری جان چلی جائے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس راستے میں جان چلی جائے, یہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے. ہندوازم سے کسی کو دعوت دینے میں آپ کو کامیابی ملی ہے؟ میرے بہت سارے دوست, کم سے کم میں 8-10 لوگوں کے نام بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ماشاءاللہ میں نے ان کے سامنے حق بات رکھی, 10-12 لوگ اسلام قبول کر چکے میرے ہاتھ پر الحمدللہ. اور جب بھی میں ہر سال جاتا ہوں تو میں محنت کرتا ہوں, اور انشاءاللہ 1-2-4 لوگ انشاءاللہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور میں ان کے سامنے جو بات رکھتا ہوں یہی رکھتا ہوں کہ جب مجھے یہ بات معلوم چلی کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں دی ہوئی ہیں. یہ ایک کتاب ہے ان کے یہاں پران, بھوشیہ پران کے اندر پرتی سرگ پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 میں ایک شلوک ہے, لنگت چھیدی شکھاہین سرمشو دھاری سرو بھکشی اچالاپی جنومم تسمان مسلونتو کشیریو بھوشیتی. لنگت چھیدی یعنی ختنہ کرا ہوا ایک شخص کلیوگ کے قریب میں آئے گا, لنگت چھیدی جو ختنہ کرا ہوا ہوگا, شکاہین جو جٹا دھارن نہیں کرے گا, سرمشو دھاری جو داڑھی کو بڑھائے گا, سرو بھکشی شاکاہاری اور مانساہاری دونوں ہوگا, اچ آلاپی تیز آواز میں اذان دے گا, تسمان مسلون تو اس کے مسلم سنسکار ہوں گے, اور جب وہ آ جائے گا تو لوگوں کے بیچ میں حق بات رکھ دے گا. اور وہ کلیوگ میں آنے والا صرف ایک ہی اوتار ہوگا, انتم اوتار جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور کلیوگ میں صرف ایک ہی اوتار آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس بات کو پڑھ لینے کے بعد جب ہندو لوگ سنتے ہیں اس بات کو کہ, اور ہندوؤں کو بھی اپنی ویدوں سے اور دوسری کتابوں سے روکا گیا. آج آپ دیکھیں ہندوؤں کے ہاتھ میں 2 کتابیں پکڑا دی گئی ہیں, ایک تو مہا بھارت پکڑا دی گئی ہے اور ایک ان کے میں گیتا پکڑا دی گئی ہے. یہ مہا بھارت کا پارٹ ہے, گیتا, مہا بھارت اور رام چرت مانس, اور ویدوں سے اور اپنشدوں سے اور پران سے, ان تینوں جو اتھینٹک کتابیں ہیں, جو شروتی ہیں, جو ایشوری گرنتھ تھے کہے جاتے تھے, جس کے اندر آج بھی ایک ایشورواد کی شکشا موجود ہے کہ ایک خدا کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے, ان کتابوں کو پنڈتوں نے پڑھنے نہیں دیا شروع سے. یہی حالت